بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 9، کتاب عدل الہی، امام خمینی کی نگاہ میں۔ دوسرا حصہ عدل الہی کے بارے میں شبہات۔ فصل نمبر 1، دنیا میں شرور، مصائب اور نواقص کا وجود۔ فصل نمبر 2، زندگی کے ہمراہ موت کی خلقت۔ فصل نمبر 3، بندوں کے اعمال کے مطابق ثواب اور عقاب الہی۔ فصل نمبر 4، شفاعت اور عدالت۔ فصل نمبر 5، توبہ۔ فصل نمبر 6، اہل بیت سے حب و بغض۔ پہلی فصل، دنیا میں شرور، مصائب اور نواقص کا وجود، خیر و شر کی حقیقت اور اس کا وقوع۔ جان لو کہ علوم عالیہ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ نظام وجود خیر و کمال کے اعلیٰ درجے اور حسن و جمال کے انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہے، اور یہ اجمالی طریقے سے ایک قسم کے دلیل لمحی ہے اور دوسرے اعتبار سے تفصیلی طور پر ثابت ہے، اگرچہ اس کی تفصیل پر اطلاع صرف اس کے خالق کو ہے یا پھر وحی و تعلیم الہی پر موقوف ہے۔ لیکن جو چیز یہاں پر اس کتاب کے مناسب ہے اور سابقہ مباحث میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز کمال و جمال و خیر سے شخصیت رکھتی ہے وہ اصل حقیقت وجود سے خارج نہیں ہے، کیونکہ وجود کے علاوہ کسی اور چیز کا تحقق ہی نہیں ہے، اور یہ معلوم ہے کہ حقیقت وجود کے مد مقابل عدم یا ماہیت ہے، اور بحسب ذات خود ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ باطل یا محض اعتباری ہے جب تک یہ چیزیں نور وجود سے منور اور ظہور وجود سے ظاہر نہ ہوں، ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ثبوت ذاتی، نہ صفاتی و آثاری۔ جب ان کے سروں پر وجود سایہ فگن ہوتا ہے اور وسعت رحمت واسعہ ان کے سروں پر کھینچا جاتا ہے، تب ان میں سے ہر ایک ظہور و خاصیت و آثار کا مالک ہوتا ہے۔ پس تمام کمالات مطلق طور پر جمیل و حسین اس ذات کے حسن و جمال کا پرتو ہیں، اور تجلی نور مقدس سے کامل مطلق ہے۔ دیگر مخلوقات کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو فقر محض و لا شیء مطلق ہے۔ پس تمام کمالات اس سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ حق وجود کا ذات الہی سے صدور۔ اسی طرح یہ اپنی جگہ ثابت و مقرر ہے کہ ذات مقدس سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ اصل حق وجود و خالص متن ہستی ہے، بغیر اس کے کہ وہ عدم یا ماہیت سے متعلق کسی حدود میں محدود ہو، کیونکہ عدم و ماہیت غیر صادر ہوتے ہیں، اور فیض میں محدودیت فیض حاصل کرنے والے کی محدودیت سے ہوتی ہے، اور جس شخص کو کیفیت افاضہ اور فیض کا علم اس طرح ہوگا جس طرح اہل معرفت نے بیان کیا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ فیض باری میں کسی قسم کی بھی حد بندی اور قید کا تصور نہیں ہے۔ حدود امکانی سے فیض حق تعالیٰ کا منزہ ہونا۔ لہٰذا جس طرح ذات مقدس کو نقص و امکان و محدودیت سے منزہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح فیض مقدس کو بھی تمام امکانی حدود اور امکانات راجیہ با ماہیت اور تقییدات راجیہ با حدود و نقائص سے منزہ و مقدس ماننا چاہیے۔ پس اس کا فیض بھی جو جمیل مطلق کا سایہ ہے، جمیل مطلق اور مکمل جمال و کمال ہے، وہ اپنی ذات صفات اور افعال میں جمیل و حسین ہے، اور سوائے اصل وجود کے کوئی بھی شے جعل و ایجاد سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ شرور کا حدود کی طرف پلٹنا، نہ اصل وجود کی طرف۔ نیز یہ بات بھی اپنی جگہ ادلہ و براہین سے ثابت ہے کہ اس عالم طبیعت اور حاویہ مظلمہ کے تنگ مقام میں جتنے بھی شرور، ناگہانی اموات، ہلاکتیں، امراض، عجیب و غریب مہلک حوادث اور موذی چیزیں وغیرہ ہیں، وہ سب کے سب مخلوقات کے باہمی ٹکراؤ اور تضاد سے ہوا کرتے ہیں، جہات موجودیہ کی وجہ سے نہیں ہیں۔
بلکہ مخلوقات کی جگہ کی تنگی اور نقص کی وجہ سے ہیں، اور یہ سب حدود و نقائص کی طرف پلٹتی ہیں جو مکمل طور پر نور جعل کی حدود سے خارج اور حقیقت میں جعل کے خلاف ہیں۔ وجود خود حقیقت ہے جو تمام برائیوں، خامیوں اور نواقص سے بری ہے۔ خیرات اور کمالات سے ذاتی جعل کا متعلق ہونا اور نقائص و شرور اور مضر و اذیت رساں اشیاء اگرچہ نقص و ضرر کے پہلوؤں کے تمام بالذات مورود جعل نہیں ہیں، لیکن بالعرض بحث و نظر اور عدلیہ و برہان کے زاویہ نگاہ سے مجہول ہیں، اس لیے کہ اگر اصل عالم طبیعت متحقق نہ ہو اور جہات وجودیہ کے لحاظ سے یہ متعلق جعل نہ ہو تو پھر نقائص و شرور اس میں اسی طرح پیدا نہ ہوں گے جس طرح کمال و خیر و کمال میں اس میں پیدا نہ ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے عدام مطلقہ نہیں ہیں بلکہ عدام مضافہ ہیں، جن کے لیے ملکات کے ضمن میں ایک عرضی تحقیق بہرحال ہوتا ہے، اور ان سے پیدا شدہ قضیہ معدولہ یا موجودہ سالبۃ محلول ہوتا ہے، نہ کہ سابع محصلہ۔ شرور اور نواقص کا بالعرض جعل ہونا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو چیز بالذات خلقت سے متعلق اور جعل الہی کی زد میں آتی ہے وہ صرف حسنات و کمالات ہوا کرتے ہیں، اور قضاء الہی میں شرور و ضرر رساں اشیاء وغیرہ کا خلل ضمنی ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں ہے کہ اس آیت میں پہلے مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مقام میں دوم کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں، اور آیت شریفہ و احادیث اہل بیت عصمت علیہم السلام میں ان دونوں مقامات کی طرف بہت زیادہ اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے یہ حدیث شریف بھی ہے جس میں کہا گیا کہ خیر و شر دونوں جعل و خلقت سے متعلق ہیں۔ تمام خیرات کا خداوند متعال کی طرف سے ہونا۔ خداوند عالم چونکہ محض کمال و خیر و جمال و بہا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جو بھی ہوگا وہ کمال و خیر ہی ہوگا، بلکہ خود پورا نظام وجود و ہستی غیب و شہود میں عین کمال اور اصل تمامیت اور جمال ہے، اور جو نقص و برائی اور شر و وبال ہے وہ عدم سے متعلق ہے اور لوازمات ماہیت سے ہے، جو متعلق جعل اور فیضان حق سے غیر متعلق ہے، بلکہ عالم طبیعت اور ملک کی تنگ نشئی کے اندر جتنے بھی شر ہیں وہ موجودات و کائنات کے تضاد کی وجہ سے ہیں، اور ان کا تضاد مطلق جعل نہیں ہوا کرتا، لہٰذا جتنی بھی نیکیاں اور کمالات و حسنات ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہیں، اور جتنے نقائص و شرور و معاصی ہیں وہ مخلوق کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں، لہذا تمام دنیاوی اور اخروی سعادتیں اور تمام ملکی و ملکوتی نیکیاں مبدا فیاض کی طرف سے ہوتی ہیں، اور تمام دنیاوی و اخروی بدبختیاں نیز اس عالم اور دوسرے عالم کے تمام شرور خود مخلوقات کی ذاتی کوتاہیوں اور خامیوں سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ جو زبان زدِ عام ہے کہ سعادت و شقاوت جعل سے متعلق نہیں ہے بلکہ اشیاء کی ذاتی چیزیں ہیں، یہ سعادت کی حد تک تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ سعادت مجعول حق سبحانہ ہے، نہ کسی بھی ذات کی ذاتی ہے اور نہ کسی ماہیت کی ماہیتی، بلکہ ہر شے کی مکمل شقاوت اور محض ہلاکت کا مرجع ماہیت ہے، لہٰذا یہ کلیہ شقاوت کی حد تک درست ہے، کیونکہ شقاوت ماہیت سے متعلق اور غیر مجعول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرتبہ جعل تک نہیں پہنچتی۔ بندوں کے ذریعے خیر و شر کے وقوع کی کیفیت۔ سابقہ مطالب میں غور و خوض سے جو لوگ اہل ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مخلوقات کے ہاتھوں خدا خیر و شر کو کیوں کر اجرا کراتا ہے کہ جس سے کوئی جبر کا مفسدہ لازم نہیں آتا، البتہ اس طرح کی تحقیق جس سے مطلب واضح ہو جائے اور اس سلسلے میں ہونے والے تمام اعتراضات رفع ہو جائیں، وہ مسالک و مکاتب کے تفصیلی بیان پر موقوف ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے مقدمات کا
ذکر کیا جائے، مگر اس کتاب میں اس کی تفصیل بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ البتہ ایک اجمالی اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ایجاد میں موجودات کا عدم استقلال۔ پس آپ یہ سمجھ لیں کہ موجودات میں سے کوئی بھی موجود اپنے کسی بھی عمل میں اس وقت تک مستقل نہیں ہو سکتا جب تک وہ فعال و موجود معلول کے عدم میں رہنے والے تمام اسباب کو 100% ختم نہ کر دے۔ مثلاً ایک معلول کے وجود میں آنے کے لیے 100 شرطیں ہیں اور فعال 99 کو پوری کرتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو معلول موجود نہیں ہو سکتا اور نہ اس فعال کو علت مستقلہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی علت کا مستقل ہونا اس بات پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ علت تمام ان چیزوں کو معدوم کر دے جن کا معدوم ہونا معلول کے وجود کے لیے ضروری ہے، تاکہ معلول کو وجود کی حد تک پہنچا دے اور وہ وجود میں آ جائے۔ نیز یہ امر مسلمہ ہے اور دلائل کی روح سے بھی یہ بات معلوم ہے کہ تمام دائرۂ ممکنات ساکنان جبروت عظمی و ملکوت عالیہ سے لے کر عالم ملک و طبیعت کے بسنے والوں تک تمام سرگرم باطنی و ظاہری قوتوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلا عدم جو معلول پر جائز ہے عدم علت فاصلہ و موصورہ پر اس کا عدم ہے، اور ممکنات کے سلسلے میں ایسا کوئی موجود نہیں ہے جو اس لحاظ سے عدم معلول کو روک سکے، کیونکہ ایسا ہونے کا لازمہ امکان ذاتی کا وجوب ذاتی سے بدلنا اور ممکن کا دائرۂ امکان سے خارج ہونا ہے، اور یہ انقلاب بدیہی طور پر محال ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ایجاد میں استقلال کے لیے وجود میں استقلال ضروری ہے اور یہ بات ممکنات میں شامل نہیں ہے۔ اسی بیان سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ تفویض نہ صرف ایجاد میں بلکہ موجودات کے شؤون و وجودی میں سے کسی بھی شان میں ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف مکلفین یا افعال مکلفین سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے علماء عنوان بحث قرار دیتے ہیں، اگرچہ یہ متکلمین کی زبانوں سے جاری ہونے والے کلمات سے اختصاص ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن متفرق ابواب کے ملاحظے سے بحث کی عمومیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ طریقہ اصحاب کلام میں افعال مکلفین کی بحث زیادہ اہم ہے، اسی لیے نزا کو اس سے مخصوص کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم متکلمین کے نزا سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم حق کی تحقیق و جستجو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ موجودات کے کسی بھی امر میں تفویض ممکن نہیں ہے۔ خیرات کا حق تعالیٰ سے اور شرور کا خلق سے منسوب ہونا، اس کے باوجود کہ نیکیاں ذاتی طور پر حق تعالیٰ سے منسوب ہیں اور بندوں اور موجودات کی طرف بالعرض، جبکہ شرور اس کے برعکس دیگر موجودات کی طرف بالذات اور خدا کی طرف بالعرض منسوب ہے۔ اسی مطلب کی طرف حدیث قدسی میں ارشاد ہے، اے اولاد آدم میں تیرے حسنات کے لیے تجھ سے اولیٰ ہوں اور تو اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے اولیٰ ہے۔ ہم پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، اس لیے اس وقت اس کو بیان کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں۔ ثنویہ کا شبہ، خیر و شر کے دو مبدا کا عقیدہ۔ ثنویہ نے شبہ کیا ہے اور اس شبے کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہے کہ واجب الوجود دو ہونے چاہیے، ایک مبدأ خیر اور دوسرا مبدأ شر۔ پہلے کو وہ لوگ یزدان اور دوسرے کو اہل یمن کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مدعا پر دو دلیلیں قائم کی، ان کی ایک دلیل تو تکلف اور مقدس مابی پر مبنی ہے، جبکہ دوسری دلیل برہانی اور حکمی ہے۔ ثنویہ کی استحسانی دلیل، پہلی دلیل کی جو انہوں نے بطور استحسان بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو خیرات اور اچھائیوں کا سرچشمہ ہونا چاہیے اور وہ مقدس وجود کے جس کے احسان پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں اس کو فیاض، صاحب خیرات اور سرچشمہ جود و سخا ہونا چاہیے۔ پس ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نا امیدوں کی امیدوں کا مرکز ہے اور جس سے فطرت مزل و کرم کی تمنا کرتی ہے وہ بدیوں اور برائیوں کا سرچشمہ ہو۔ پس ہمیں ہر قسم کے خیر اور اچھائی کے لیے ایک ایسے سرچشمے کا قائل ہونا چاہیے کہ جو خیر محض، محسن قدیم اور فیاض المطلق ہو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بدیاں، برائیاں اور شر و مضر چیزیں بھی موجود ہیں، پس ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مبدا ہونا چاہیے کہ جو
جو ان کا موجد ہو. اگر ہم خیر اور شر کے لیے کم از کم دو مبدا کے قائل نہ ہوں تو ان خیرات اور شرور میں سے ہر ایک کا واجب الوجود ہونا اور کسی موجد کے بغیر وجود میں آنا لازم آتا ہے. پس ہمیں بے شمار اور متعدد واجب الوجود کے وجود کا قائل ہونا پڑتا ہے. ثنویہ کی برہانی دلیل. دوسری دلیل کہ جو یزدان اور ہر یمن کے اسبات کے لیے قائم کی گئی ہے وہ برہان اور قواعد حکیمی کے مطابق ہے، اور وہ یہ ہے کہ علت و معلول کے درمیان تناسب، توافق اور سازگاری کا ہونا ضروری ہے، اور ایک ہی علت سے دو متقابل معلول وجود میں نہیں آ سکتے. مثلا آگ حرارت کی علت ہے، لہذا اس سے برودت سردی کا حاصل کیا جانا محال ہے، چونکہ ہر علت میں ایک خصوصیت ہوتی ہے اور اس خصوصیت سے ایک خاص اثر حاصل ہوتا ہے، لہذا ہر دو متقابل چیزوں کا مبدا اور سرچشمہ بھی متقابل ہی ہونا چاہیے. اسی طرح ہر دو متضاد اور مخالف چیزوں کا مبدا اور سرچشمہ بھی دو مباین اور مخالف چیزیں ہی ہونی چاہیے. اگر ہم قائل ہو جائیں کہ خدا واحد ہی ہر دو خیرات اور شرور، برائی اور اچھائی کا سرچشمہ ہے، تو اس میں دو متابین اور مخالف خصوصیات پائی جانی چاہیے، اور یہ بات ذات حق تعالیٰ کی بساطت کے منافی ہے اور جس سے ترکیب لازم آتی ہے، جبکہ مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہونے کی وجہ سے واجب الوجود نہیں ہو سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ مفہوم شر اور خیر مفہوم علم و قدرت کی طرح مفاہیم کمالیہ میں سے نہیں، تاکہ ایک سرچشمے اور مبدأ سے دو مفہوم انتزاع ہو سکیں، بلکہ شر اور خیر دو متضاد و متباین مفہوم ہیں، جس طرح علم و جہل اور قدرت و عجز ہیں. لہذا محال ہے کہ شر اور خیر جیسے دو متقابل مفہوم ایک واحد بسیط اور غیر مرکب مبدا سے منتزع ہوں. جبکہ ہم اس عالم میں دو قسم کی موجودات شرور اور خیرات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اگر ان کے لیے ہم دو متقابل مبدا شر و خیر کے قائل نہ ہوں تو ہمیں ہر دو کو واجب اور بغیر کسی مبدا کے جاننا چاہیے، جس سے بے شمار واجبات کا وجود لازم آتا ہے. خلاصہ جو واجب الوجود تمام جہات سے بسیط اور غیر مرکب ہو وہ دو متقابل مفہوم کا سرچشمہ اور خیرات و شرور کا مبدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے دو مبدا خیر و شر اور دو خیر و شریر واجب الوجود کا سرچشمہ ہونا چاہیے. ثنویہ کی استحسانی دلیل کا جواب. یہ دو دلیلیں ہیں جن میں سے ایک برہانی دلیل ہے اور دوسری اعتباری و مقدس ماہانہ ہے. ثنویہ فرقے سے نقل کی گئی ہیں. فلاسفہ نے ہر دو دلیلوں کا جواب دیا ہے. اعتباری دلیل کے مقابلے میں اعتباری جواب ارسطو نے دیا ہے، جبکہ برہانی و فلسفی دلیل کا جواب افلاطون نے دیا ہے. ارسطو کے ذریعے ذکر کی گئی اقسام کو میر داماد مرحوم نے دوگنا کر کے متصورہ قسموں کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا اور موجودات خیر و شر کی متصور اقسام کو اس طرح بیان کیا ہے. اول یہ کہ موجود ذاتاً اور نفساً خیر محض ہوتا ہے. دوم یہ کہ ذاتاً شر محض ہوتا ہے. سوم یہ کہ اپنی ذات کی نسبت کثیر الشر اور خیر قلیل الشر ہے. سوم یہ کہ اپنی ذات کی نسبت کثیر الشر اور قلیل الخیر ہے، یا اسی تیسری قسم کے برعکس ہے. موجودات کی خیر و شر کے لحاظ سے تقسیم. میر داماد نے غیر کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر موجود دوسرے موجود کی نسبت خیر محض بھی ہو سکتا ہے اور شر محض بھی، یا کثیر الخیر اور کثیر الشر ہوتا ہے. اسی طرح اس کے برعکس یعنی کثیر الشر اور قلیل الخیر بھی ہوتا ہے. اس طرح 8 صورتیں بن جاتی ہیں. ہم ان 8 صورتوں پر 2 اور صورتوں کا اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موجود ذاتاً مساوی الخیر اور مساوی الشر ہو سکتا ہے، یا اپنے غیر کی نسبت مساوی الخیر الخیر الشر ہوتا ہے. اس طرح بطور کل 10 صورتیں بن جاتی ہیں. اگرچہ ایک اور صورت ضم کرنے سے ایک دوسری صورت بھی حاصل ہو سکتی ہے. مثلا ذاتاً خیر محض اور ذاتاً بالخیر شر محض ہو، یا اس کے برعکس.
ارسطو کے بیان کے مطابق اور اس کے اعتباری مشرب اور متکلمین کے مسلک کے مطابق اگر کسی موجود کا وجود غیر محض ہو تو چاہیے کہ اسے کوئی مبدا ایجاد کرے، اور اگر شر محض ہو تو وہ کسی مبدا کے ذریعے ایجاد نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ کثیر الخیر اور قلیل الشر ہو تو پھر بھی وہ کسی مبدا کے ذریعے خلق ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی خیریت کا پلہ بھاری ہے، لہذا اگر وہ کثیر الشر اور قلیل الخیر ہو تو وہ کسی مبدا کے ذریعے ایجاد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ راجع پر مرجوح کی ترجیح اور تقدیم لازم آئے گی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ سب موجودات یا تو خیر محض ہیں، مثلا عقول، اشرا، ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین، یا کثیر الخیر ہیں۔ ہمیں ہر موجود کو موجودات کے 3 گروہوں کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے: اول اس کی علل کے لحاظ سے، دوم اس کے معالل کے لحاظ سے، سوم موجودات کے جو اس کے ہم عرض ہیں کے لحاظ سے، یعنی نہ تو ان موجودات کی علت ہیں اور نہ ہی ان کے معلول ہیں۔ لیکن جب ہم کسی چیز کا قیاس اس کی علت کے ساتھ کریں تو پھر یہ دیکھیں گے کہ معلول اپنی علت کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ معلول کا ہاتھ علت تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اس بنا پر معلول علت پر اثر انداز ہو کر اسے ضرر سے ہمکنار نہیں کر سکتا، چونکہ معلول کا وجود علت کے وجود کا تابع ہے، نیز معلول علت کا نتیجہ اور اثر ہے، اس لیے معلول کا علت سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ کسی چیز کا نتیجہ اور معلول خود اس چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس جب ہم علت کا قیاس معلول کے ساتھ کریں تو دیکھیں کہ معلول علت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، نیز معلول کا وجود، اس کی حیثیت، اس کے جملہ پہلو اور اس کا مقام و مرتبہ علت کے مرہون منت ہیں۔ علت اپنے معلول کے ساتھ ہرگز تاہم آہنگ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہم آہنگ اور موافق ہوتا ہے۔ ایک چیز کسی دوسری چیز کو نقصان یا نفع صرف اس وقت تک پہنچا سکتی ہے جب وہ اس کی ہم پلہ ہو، نیز وہ نہ اس کی علت ہو اور نہ معلول۔ اب ہمیں جانچنا اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کائنات میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کا ضرر اور نقصان اس کے ہم پلہ اشیاء کے لیے اس کے فائدے کی نسبت زیادہ ہو، یا موجود نہیں۔ چنانچہ ہم تجربے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بچھو کا جائزہ لیں، جسے ہم سب سے زیادہ نقصان دہ چیز سمجھتے ہیں، تو دیکھیں گے کہ وہ ہوا کے زہریلے اثرات کو ختم کرتا ہے، اور اس کا تیل بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اگرچہ بچھو کے بہت سارے فوائد ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کے فوائد کا انکار کریں۔ ممکن ہے کہ بچھو سال میں 2-3 افراد کو ڈنگ مارے، جس سے گرم طبیعت کے حامل انسان کو فائدہ پہنچے، لیکن مرطوب المزاج انسان کو ضرر حاصل ہو۔ اسی طرح آگ ان اشیاء کے لیے مفید اور باعث خیر ہے جن کا وجود آگ پر موقوف ہے۔ اگرچہ اسی آگ کے ذریعے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے جلائے گئے، نیز شہر کوفہ کی چھتوں سے حضرت زین العابدین علیہ السلام کے سر اور گردن پر لوگوں نے آگ پھینکی۔ ان جزوی نقصانات کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگ شر ہے یا خیر، کے سرچشمے سے اس کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آگ نہ ہوتی تو حضرت زین العابدین علیہ السلام بھی نہ ہوتے، کیونکہ آپ کے بدن کے عناصر میں سے ایک عنصر آگ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہی حال پانی کا بھی ہے۔ اگرچہ گاہے بعض انسان پانی میں غرق ہو کر مر جاتے ہیں، اور اسی طرح بارش باعث رحمت ہے، اگرچہ گاہے وہ بعض لوگوں کے گھروں کی چھتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس عالم کی ہر چیز یا 100% اچھی ہے، یا اس کی اچھائی اس کی برائی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اگر کوئی ہستی بھلائی و خیر کا مبدع اور سرچشمہ ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ایسی چیز نہیں بنا سکتا جس کی خوبی اس کی برائی پر غالب ہو، بلکہ وہ اسے خلق کر سکتی ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ مبدع اول پہلے تابع و ماہیات اور ارباب انواع کو خلق فرماتا ہے، اس کے بعد مادہ حولہ کے لواحق نیز مادہ قابلہ اور لواحق مادہ کے وساطت سے افراد وجود میں آتے ہیں۔ اس کائنات کے جامع و کامل نظام میں ماہیات تو تباہ دخیل ہیں، جس کی بدولت نظام کا کائنات اپنی کامل ترین اور منظم ترین شکل میں موجود ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرضی دلیل ان لوگوں کے فکری مشرب سے تعلق رکھتی ہے جس کا قائل ارسطو ہے، اور دیگر لوگوں نے اس بارے میں اس کی مطابقت کی ہے۔ سنوے کی برہانی دلیل کا جواب۔ رہی دوسری دلیل جو ایک عقلی اور فلسفی دلیل ہے، تو اس کا جواب عقلی مفروضے کی بنا پر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کی روح سے اگرچہ پوری کائنات میں شر کی مقدار نہایت کم ہو اور باقی سب خیر اور بھلائی کیوں نہ ہو، اس کے وجود اس معمولی سے شر کے لیے بھی جہد صدور کی حیثیت ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس معمولی سے شر کے لیے بھی جہت صدور کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ شرکا بھی ایک مبدا اور سرچشمہ ہونا چاہیے اگرچہ شر نہایت قلیل ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس مبدا میں ایک ایسی خصوصیت ہو جو بھلائیوں سے ہم آہنگ خصوصیات کے برعکس ہو۔ اس صورت میں اس کا مبدا مرکب ہونا لازم ٹھہرے گا۔ بنابراین اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ واجب الوجود کو بسیط ہونا چاہیے اور حقیقت میں بھی ہمیں اس کی بساطت کا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو اس پر اشکال و اعتراض وارد ہوتا ہے جس کا جواب اعتبارات و مظروفات سے دینا درست نہیں۔ اس بنا پر ہم مجبور ہیں کہ اس اعتراض کا برہانی و فلسفی جواب دیں۔ شر کو مبدا کی ضرورت نہیں۔ اس برہانی دلیل کی تشریح: اگر پورا عالم خیر ہو لیکن شر کا ایک معمولی سا وجود دنیا میں نظر آئے، تو اس شر کا کوئی منشا و مبدا ضرور ہونا چاہیے۔ پس اگر ہم یہ کہیں کہ تمام اچھائیوں کا مبدا ہی اس شر کا بھی منشا و مبدا ہے، تو ترکیب مرکب ہونا لازم آئے گا، جبکہ کائنات کا خالق ہرگز مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرکب ہونا دوئی سے عبارت ہے۔ اسی لیے فلسفیوں نے، جن کا پہلا آدمی حکیم الہ افلاطون ہے، اس حکیمانہ و فلسفانہ مشرب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے سرے سے ہی اس عالم میں شر کے وجود سے انکار کیا۔ ان حضرات کا کہنا ہے جملہ شرور کا تعلق عالم عدم سے ہے اور ہر معدوم سرے سے باطل ہے۔ عدم کی جمع کا مفہوم ہم نے موجودات اور موجودات متکثرہ کے مفہوم سے اخذ کیا ہے، کیونکہ تکثیر و تعدد وجود کا لازمہ ہے، جبکہ عدم میں تکثیر و تعدد نہیں ہوتا۔ عدم سرے سے کوئی چیز ہی نہیں، عدم بطلان محض کا نام ہے۔ پس جو سرے سے کوئی چیز ہی نہ ہو اور جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، وہ متعدد کیسے ہو سکتا ہے؟ بنابراین موجودات حقیقی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ہم اعدام کے تعدد کی بات کرتے ہیں، وگرنہ عدم قابل تعدد نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عدم کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا جس کے لیے کسی مبدا یا سرچشمے کی ضرورت ہو۔ مبدا کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو وجود کا جامہ پہن لے، لیکن جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اس کے لیے مبدا کا قائل ہونا کیسے معقول ہے؟ بنابراین عدم کا مبدا عدم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ شر کا تعلق عدم سے ہے۔ رہا یہ دعویٰ کہ شر کا تعلق عدمیات سے ہے، تو بہت سے فلسفیوں نے انسانی فطرت اور وجدان کو اس دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور اسے ایک بدیہی مسئلہ قرار دیا ہے جس کے اثبات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جس شر کو بھی فرض کریں، اس پر غور و فکر کے بعد یہی معلوم ہوگا کہ اس کی برگزشت عدم کی طرف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی رسول کو قتل کرنا شر ہے، لیکن جب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ مقتول کا وجود شر ہے اور نہ قاتل کا، نیز قاتل کی چھری بھی شر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں نبی کے حلقوم کا فولاد کی طرح سخت نہ ہونا بلکہ نرم ہونا، جس کے نتیجے میں چھری نے اس پر اثر کیا، بجائے خود اس حلقوم کے وجود کا کمال ہے جو شر نہیں بلکہ خوبی ہے۔ اسی طرح چھری کی تیزی بھی اس کے وجود کا کمال ہے، نیز قاتل کے بازو کی طاقت بھی بنفس ہی خیر ہے۔ پس یہاں ہم کس چیز کو شر قرار دیں گے؟ یہاں روح کی مفارقت اور بدن سے سر کی جدائی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جسے ہم شر قرار دیں۔ دو چیزوں کی یہ جدائی کیا ہے؟ یہ جدائی اس بات سے عبارت ہے کہ اس وجود زندگی کا راستہ روکا گیا جس میں باقی رہنے کی استعداد موجود نہیں۔ یوں یہ وجود اپنے تکاملی سفر سے محروم ہو گیا اور ظاہر ہے کہ یہ وجود کے عدم استمرار اور بقا کے علاوہ کچھ نہیں۔ پس یہاں اصل شر وجود کے تکاملی سفر کی راہ میں پڑنے والی رکاوٹ ہے، اور قتل کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بنابراین اصل شر عدم سے عبارت ہوا، قاتل کو ذاتی طور پر شر نہیں کہا جا سکتا۔
بطور مثال شمر کو لیں جسے ہم برا سمجھتے ہیں. اس نے فرزند رسول کا سر بدن سے جدا کیا، لہٰذا اگر آپ اس پر لعنت کرتے ہیں، اب دیکھیں کہ آپ اس پر کیوں لعنت کرتے ہیں. کیا آپ شمر پر اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ وہ وجود کا حامل تھا؟ کیا آپ اس پر اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھا؟ کیا آپ اس پر اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ وہ حق کا معلول تھا؟ کیا آپ جوہر بالذات ہونے کی بنا پر اسے ملعون قرار دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم اس ملعون کو صرف اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ کیونکہ اس نے قتل کیا، جو ایک امر عدی ہے. شر بالذات وہ امر عدی ہے، جبکہ شمر شر عرضی ہے. اسی لیے اگر وہ امر عدی قتل شمر سے منسوب و مربوط نہ ہوتا تو وہ ملعون نہ ٹھہرتا. پس عدم شر ذاتی ہیں، جبکہ موجودات کے تکاملی سفر کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے شر عرضی ہیں. بنابراین برے امور کا ارتکاب کرنے والوں کی ذات خیر ہے، کیونکہ ہم ان کی ذات امر وجودی ہے، جبکہ وجود شر نہیں ہو سکتا بلکہ وجود خیر ہوتا ہے.